عزیز اجر تو ملے گا۔ کسی نے ایک سوال کیا کہ یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے جو قصے مشہور ہیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ قرآن و حدیث سے بتائیے۔ قصص الانبیاء میں لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو جوان بنا کر اس سے شادی کی تھی، سچ ہے کیا؟ دیکھیے یہ جو سب سے پہلے آپ نے جو قصص الانبیاء کا حوالہ دیا، یہ قصص الانبیاء جو ہے ڈی گروپ والی ہے، ٹھیک ہے، یہ صحیح نہیں، ڈپلیکیٹ ہے یہ۔ اس میں جو ہے ایسے واقعات من گھڑت جس کی کوئی حقیقت ہی نہیں یاد رکھی۔ تو آپ سب سے پہلے قصص الانبیاء پڑھنا ہے، تو اس کے لیے 2 اچھی کتابیں مستند۔ پہلا قصص الانبیاء علامہ ابن کثیر کی لکھی ہوئی، دوسرا قصص القرآن جو 4 جلدوں میں آتی ہے، ٹھیک ہے، یہ مستند 2 ہی کتابیں قصص پہ لکھی ہوئی، وہ قصص القرآن ہے اور یہ قصص الانبیاء ہے۔ قصص الانبیاء میں عام قصے ہیں اور ان انبیاؤں کے بھی جو قرآن میں نہیں ہیں، لیکن قصص القرآن میں صرف قرآنی انبیاؤں کے قصے یاد رکھی، اور کافی اس کے علاوہ نبیوں کے علاوہ قوموں کے بھی واقعات انہوں نے نقل کیے۔ تو یہ 2 مستند کتابیں، اس کے علاوہ قصوں کی کتابیں جو اکثر آتی قصص الانبیاء کے۔ میں نے خود ایسی قصص الانبیاء پڑھی جس نے پورا رامائن مہابھارت جیسے قصے چل رہے کہ شیطان آ رہا اور سور کے چہرے پہ ہاتھ پھیرا تو ایک چوہا نکل رہا، وہ نوح علیہ السلام کی کشتی کو پھاڑ رہا تو نوح علیہ السلام شیر کے منہ پہ ہاتھ پھیرے تو بلی نکل رہی، بلی نکل کے چوہے کو مار رہی، ٹھیک ہے، اور جب سے چوہا بلی کی لڑائی چالو ہو گئی بولے تو اب قیامت تک چلنے والی ہے۔ تو یہ کیا قصے ہیں یہ، ٹھیک، کسی کو حقیقت ہی نہیں ہے واقعات کی۔ بہرحال تو مستند قصص الانبیاء پڑھے آپ سب سے پہلے، ٹھیک۔ قصص الانبیاء پڑھنے کے بعد اس چیز کا ہمیشہ خیال رکھیں جب بھی آپ قصص پڑھیں گے، پچھلے امتوں میں کچھ چیزیں حلال حرام کا فرق ہے جو اس امت میں نہیں۔ پچھلی امت میں کچھ چیزیں جو حرام تھی ہم پر حلال ہے، اور جو ہم پر حلال ہے ان پر حرام تھی، ٹھیک ہے، سمجھ رہا؟ ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پڑھے، ورنہ آپ نے قصص الانبیاء پڑھ لیا، موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ جو ہے چربی حرام تھی، آپ بھی نہیں کھا رہے، اس قوم پہ تھی، ہم پر چربی حرام نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل چربی اللہ نے حرام کی تھی صرف ان کے ضد اور ان کی تکلیف دینے کی وجہ سے انبیاءوں کو، کہ وہی گوشت کھا سکتے جس کو چربی نہیں ہے ان کو، ٹھیک ہے، صحیح بخاری میں بھی روایت ہے کہ ان پر حرام، ہم پہ نہیں۔ آپ لے لیے قصص الانبیاء، ارے موسیٰ علیہ السلام پہ مطلب ہم پہ اپنے پہ بھی ہے، تو تھوڑے حرام حلال کے فرق کو سمجھتے ہوئے پڑھنا ہوگا، اس کو یاد رکھیے کبھی اس سے مسائل اخذ مت کیجیے، اس سے فتاوے مت لیجیے، وہ قصص کی کتاب ہے، اور واقعات بہت سی بار ایسے ہوتے ہیں جو سمجھ میں بھی نہیں آتے، چونکہ زمین زمانہ حالات ماحول معاشرے کے فرق سے چیزیں بدلتی ہے۔ دوسرا اب سوال یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا قصہ کیا ہے؟ تو دیکھیے آپ خود لکھ کر رہے ہیں کہ یہ قصہ ہے، ٹھیک ہے۔ عربی میں قصے کا معنی ہوتا ہے حقیقی واقعہ، اردو میں قصے کا معنی ہوتا ہے جو حقیقی نہیں ہے۔ اردو میں 2 چیزیں استعمال ہوتی ہیں، مطلب اسٹوری کے لیے، کہانی کے لیے 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، واقعہ اور قصہ۔ واقعہ وہ کہانی ہوتی ہے جو ہوا، قصہ وہ کہانی ہوتی ہے جو امیجنری ہوتا ہے۔ لیکن عربی میں قصص کا معنی ہوتا ہے کہ حقیقتاً جو قصہ ہوا، واقعہ، ٹرو اسٹوری جس کو بولیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ واقعی میں اردو کا قصہ ہی ہے، یہ صرف بات ہے۔ سب سے پہلے تھوڑا سوچئے، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہر نیک مرد کے لیے نیک عورت ہے۔ کیا فرمایا؟ ہر نیک مرد کے لیے نیک عورت ہے۔ جو عورت نبی پر بری نظر رکھے، نبی پر حملہ ور ہو، نبی پر الزام لگا کر جیل بھیج دے، اور اس سے نبی شادی کر رہا ہے بعد میں، ایک زنا کرنے کی نیت رکھنے والی عورت سے جو شادی شدہ ہے اپنے شوہر کے نکاح میں اور اس سے ایسا کرتی ہے، کیا اللہ اس کو اس نبی کے نکاح میں ڈالے گا؟ اندازہ لگائیے آپ، ایسا نہیں ہو سکتا، یاد رکھ، ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایسی عورت جو یہ نیت رکھے۔ اچھا، یہ قصہ کہیں قرآن میں نہیں آتا ہے، زلیخا کوئی نام نہیں، یہ قصہ کہیں بھی کوئی واقعات یا کوئی حدیث میں نہیں آتا، پھر کہاں سے آیا؟ اسرائیلیات، بائبل میں قصہ ہے، زلیخا بول کر بائبل میں آتا ہے، زلیخا جو بولتے ہیں وہ نام بھی بائبل سے آتا ہے، زلیخا ہے اس میں۔ وہ زلیخا جو ہے وہ تھی، اس کا نام تھا، وہ بادشاہ کی بیوی تھی، فرعون مطلب وہ فرعون کی بیوی تھی بول کر ہے، کہ تو بائبل میں جو بھی مصر کا بادشاہ فرعون رہتا ہے۔ اور قرآن کی خصوصیت ہے کہ قرآن نے کہا کہ جب یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تو کہا عزیز مصر، اور جب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا تو کہا فرعون مصر۔ اور تاریخ آج گواہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں فرعونی حکومت آئی نہیں تھی، اس زمانے میں ہائیکوس ڈائناسٹی تھی جو حکومت کرتی تھی مصر پہ، اور جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوا اس سے صرف 90 سال پہلے فرعونی حکومت میں شامل، جیسا مغل ہے، یہ ڈائناسٹی ہے، حکومت ایک خاندان کا نام ہے، یہ آدمی کا نام نہیں، تو یہ 90 سال پہلے صرف مصر پہ حکومت میں آئے تھے۔ تو قرآن نے تاریخی فرق کیا، وہ عزیز مصر اور یہ فرعون مصر۔ بائبل نے کہا بس مصر آیا تو فرعون، بس مطلب اتنا تمیز نہیں بائبل کے لکھنے والوں کو، تاریخ کا معلومات نہیں ہے نا۔ بہرحال جو کتاب اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اللہ کو نہیں معلوم تھا کیا کون سی حکومت تھی، تو بائبل بہرحال اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صحیح کتاب نہیں، تاریخی اعتبار سے اس میں غلطیاں ہیں۔ بہرحال
تو کہا فرعون کی بیوی تھی، اس نے نظر ڈالی، اس کا نام زلیخا تھا، اور اس کے بعد فلاں ہوا، اور اس کے بعد جو ہے جب یوسف علیہ السلام عمر میں کم تھے، جب وہ جیل کا واقعہ ہوا، جب چھوٹ کر آئے، جب وہ ہوا، تو جب تک یہ زلیخا بوڑھی ہو گئی تھی، بہت سچی توبہ کی اس نے، سچی توبہ پہ اللہ نے اس کو معاف کیا، یوسف علیہ السلام نے دعا کی، پھر اس کو اللہ نے جوانی دے دی، پھر جوانی کے بعد یوسف علیہ السلام نے اس سے نکاح رچا لیا۔ اس لیے جو عورت جو بڑھاپے میں بہت میک اپ ویک اپ کرتی، ہوشیاری کرتی، تو لوگ بولتے ہیں اس کو زلیخا کی جوانی اٹھی، ٹھیک، اس کو زلیخا کی جوانی چڑھی۔ وہ آپ سوچتے رہو محاورہ یہیں سے آیا محاورہ، زلیخا کی جوانی ہے بھائی، ان کو تو ہے نا، عورتیں آپس میں ایک دوسرے کو بولتے کو عورت ہے، آپ انہوں بوڑھے زیادہ ہو گئے، انہوں دکھ رہے نہیں، تو بس ان کی جلن چالو ان سے، انہوں موٹے ہو گئے، انہوں دبلے رہ گئے، تو بس ان کو تو زلیخا کی جوانی چڑھی، ان کو تو فلاں ہو گیا۔ تو یہ کوئی حقیقی واقعہ نہیں ہے، کوئی یہ اسرائیلیات ہے سب۔ اور کیا اسرائیلیت کو لے کے اب اپنی ایمانوں کو خراب کریں گے؟ اور لوگ لگے ہیں بس اے اللہ شادیوں میں دعا کرتے ایسی محبت تھے جیسا یوسف اور زلیخا میں تھی، اور یوسف زلیخا کی محبت بولے تو وہ بیوی لگ جائیں گی اس کو کمروں کے اندر اندر اندر۔ یوسف زلیخا نے کیسی محبت کری یوسف سے؟ اس کی محبت غلط محبت تھی نا، اس نے زنا کرنا چاہیے یوسف سے، اور زنا نہیں صرف زنا بالجبر کرنا چاہیے نا، دروازوں کے پیچھے لے کے قرآن نے کہا ہے نا۔ آپ یوسف اور زلیخا کی محبت بولے تو پھر شادی ہو کے بیوی لے جائیں گے اندر، یہ کوئی محبت ہے؟ جو ثابت شدہ وہ واقعات بولیے آپ، جو ثابت نہیں خواہ مخواہ بول کر کیا فائدہ، ٹھیک ہے؟ تو قرآن میں کوئی زلیخا نہیں ہے، اور سیرت میں کوئی زلیخا نہیں ہے، اور اسی طرح جو ہے آپ نے کبھی زلیخا کا نام نہیں لیا، یہ سب اسرائیلیات ہے۔ تو چھوڑے ایسے واقعات قصوں کو، سچے اور صحیح واقعات اور قصوں کو آپ پڑھیں۔ کسی نے سوال کیا بہت سے، اب آئیے آگے بڑھتے ہیں اس کڑی کو لے کر، اور فرشتے کن لوگوں کے لیے نازل ہوتے ہیں؟ اور یہ بات ہم دیکھ چکے ہیں کہ فرشتے صرف ان لوگوں کے لیے نازل ہوتے ہیں جن کے تعلق سے اللہ چاہتا ہے کہ ان کے لیے وہ نازل ہو، اور انہی لوگوں سے وہ دور ہوتے ہیں جن کے تعلق سے اللہ چاہتا ہے کہ وہ ان سے دور ہو جائے۔ جب یہ مخلوق قریب آ جاتی ہے تو خیر لاتی ہے، جب یہ مخلوق دور چلی جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ایک آدمی کے پاس جب خیر نکل جاتا ہے، فرشتے نکل جاتے ہیں، تو پھر شیاطین کا غلبہ ہو جاتا ہے اس جگہ، اس شخص یا اس جگہ کے اعتبار سے۔ تو لہٰذا یہ بڑی اہم چیز ہے۔ فرشتے مومنوں کے لیے کیا کیا کرتے ہیں؟ مختصر سے 5 چیزیں یاد رکھیں جو مومنوں کے لیے مخصوص طور سے وہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ عزیز وہ کس کے لیے نازل ہوتے ہیں ان میں سے چند لوگ یا چند جماعت یا چند اشخاص کے تعلق سے باتیں ہم دیکھیں گے۔ پہلی چیز یاد رکھیں، فرشتے ایمان والوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور مختلف فرشتے مختلف قسم کی دعائیں کرتے ہیں، جس میں سے خاص طور سے ایک فرشتے کے تعلق سے ہم نے دیکھا تھا جو حاملین عرش ہے، جو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، جن کی تعداد 8 ہے، وہ مومنوں کے لیے اللہ کے قریب استغفار کرتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت کے سب سے قریب لوگ ہیں، سب سے قریب مخلوق ہے، اور وہ اللہ سے مومنوں کے لیے استغفار کرتی ہے، تو ان کا استغفار بڑا فائدہ مند ہوتا ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے؟ تو استغفار کرتے ہیں۔ دوسرا، یہ مومنوں کے لیے سفارش بھی کرتے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں عام دنوں میں، اور مخصوص طور سے بھی سفارش کریں گے قیامت کے دن، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے، اس کو بولتے ہیں شفاعت کبریٰ، جس کو اردو میں بولتے ہیں سفارش۔ جو بڑی سفارش ہوں گی اللہ رب العزت کے سامنے آپ کریں گے، آپ کی سفارش کے بعد شفاعتیں جو صغریٰ چالو ہوں گی، چھوٹی چھوٹی شفاعتیں ہوں گی، جس میں فرشتے، اللہ کے نیک بندے اور دیگر لوگ بھی سفارش کرنے والے، تو ان کی سفارش بھی کرنے والے مومنوں کبھی بھی کرتے ہیں، تب بھی کریں گے۔ تیسرا کام یاد رکھیے، وہ یہ کرتے ہیں کہ ان سے جو اللہ کے لیے دوستی کرنا اور مشکل مرحلوں میں ان کا ساتھ دینا۔ اللہ کے لیے فرشتے مومنوں سے دوستی بھی کرتے ہیں اور ساتھ میں دشمنی بھی کرتے ہیں، محبتوں کو بھی پھیلاتے ہیں، نفرتوں کو بھی پھیلاتے ہیں۔ وہ مشہور حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت جب کسی بندے کو پسند کرتا ہے، چاہتا ہے، محبت کرتا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے اور کہتا ہے جبرائیل میں اس سے محبت کرتا ہوں لہٰذا تم اس سے محبت کرو۔ جبرائیل علیہ السلام دیگر فرشتوں میں جا کے کہتے ہیں چونکہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں، چونکہ اللہ محبت کرتا ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں تم ان سے محبت کرو۔ اور پھر سارے فرشتے اس شخص سے محبت کرتے ہیں، پھر وہ فرشتے دنیا میں آ کے لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبتوں کو ڈال دیتے ہیں۔ تو محبتیں اور نفرتیں ادھر سے آتی یاد رکھیں، عزتیں اور ذلتیں اوپر سے اترتی یاد رکھیں، اور وہ فرشتے لاتے ہیں۔ تو یہ مومنوں کے لیے دوستی کرتے ہیں، مومنوں سے ان کی مدد کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ انہیں غم اور پریشانی کی حالت میں تسلی دیتے ہیں۔ جب اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ مومن جب استقامت اختیار کرتا ہے مصیبت میں، غم میں، دکھ میں، تکلیف میں، جنگ میں، جدال میں، نقصان میں، تو پھر اللہ ان کے لیے فرشتوں کو نازل کرتا ہے۔ اب وہ دکھتے نہیں ہیں لیکن وہ مومنوں کو تسلی دیتے ہیں، دل میں اطمینان ڈال دیتے ہیں، غموں کو دور کرتے یاد رکھیں۔ تو یہ استقامت دیتے ہیں مومنوں کی عادت، انہیں غم اور پریشانی کی حالت میں مدد کرتے ہیں، مطلب اس کو دور کرتے ہیں۔ پانچویں چیز یاد رکھیں، ان کے لیے رحمتیں لے کر آتے ہیں، برکتیں لے کر آتے ہیں، خوشخبریاں لے کر آتے ہیں، یاد رکھیں۔ تو یہ سب یاد رکھیے فرشتوں کے مخصوص 5 چیزیں ہیں جو ابن آدم کے ساتھ وہ کرتے ہیں۔ اب آئیے چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ یہ بات جاننے کے بعد کہ وہ اللہ کے حکم سے اترتے ہیں،
اب آئیے وہ چیزیں یا ان جگہوں پہ یا وہ مجلس ہے یا وہ لوگ کون ہیں جن کے لیے فرشتے اترتے ہیں یا جن اعمال کی وجہ سے فرشتے اترتے ہیں. ابھی جتنی باتیں ہیں جن اعمال کے لیے فرشتے اترتے ہیں یہ کافی لمبی لمبی حدیثیں ہیں یاد رکھیں، لیکن ساری حدیثیں بہت ہی معنی خیز ہیں. ویسے حدیث چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو وہ معنی خیزی ہوتی ہے، لیکن عموماً لمبی حدیثوں کو ہم شارٹ کر دیتے ہیں اور مفہوم بیان کر دیتے ہیں. لیکن یہاں ایسا موقع نہیں ہے کہ ہم مفہوم بیان کریں. میں چاہوں گا پوری کی پوری حدیثیں آپ کے سامنے رکھوں تاکہ یہ فرشتے کیوں اترتے وجہ پتہ چلے اور ان اعمال کو کرنے کے لیے ہم لپکے، ان اعمال کے ہم حریص بنے، وہ اعمال ہم زیادہ زیادہ کریں. تو آئیے ایک جو پہلی روایت میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اللہ کے فرشتے ان مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں جن مجلسوں میں جن جگہوں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے. اللہ کے ذکر سے مراد تلاوت قرآن، اللہ کے ذکر سے مراد مخصوص اذکار اور وظائف جو ثابت ہیں، اللہ کے ذکر سے مراد اس کے دین کے تعلق سے بات کا بیان کیا جانا. جہاں بھی یہ ہوتا ہے یہ فرشتے وہاں نازل ہو جاتے. تو لہٰذا ایسی مجلسوں میں، ایسی جگہوں پہ، ایسے لوگوں کے ساتھ ہم نے ایسے عمل کرنے چاہیے تاکہ فرشتے جمع ہوں. اور یہاں جو مخصوص طور سے فرشتے نازل ہوتے، خاص طور سے یہ جو روایت، یہ جو پوائنٹ ہے میرا پہلا کہ اللہ کا ذکر جن مجلسوں میں ہوتا ہے، یہاں ایک فرشتہ، دو فرشتے نہیں، فرشتے ہجوم در ہجوم، صف در صف، طبقہ در طبقہ نازل ہوتے، اتنے ہوتے ہیں کہ مجلس جہاں ہوتی وہاں سے لے کر تو پہلے آسمان تک اپنے پروں سے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں. مطلب چوک در چوک انلمیٹڈ فرشتے آ جاتے ہیں. تو گویا ظاہر سی بات ہے اللہ کا ذکر بڑا افضل عمل ہے کہ اتنے فرشتے کہ مجلس جہاں سے چل رہی وہاں سے پہلے آسمان تک. پہلا آسمان کائنات کے بعد ہے، یاد رکھیے ہماری. ابھی ہم جس کائنات کو دیکھ پاتے ہیں وہ 300 بلین نوری سال، 300 بلین لائٹ ایئرز تک ابھی دیکھ پاتے ہیں. اس کے بعد بھی ابھی کائنات ہے، پہلا آسمان تو اس کے بعد ہے، پھر اس کے بعد دوسرا آسمان، پھر تیسرا، ایسا ہے. تو وہاں تک گھیر لیتے ہیں. بھائی وہ کیا عمل ہے؟ وہ ہے اللہ کا ذکر، جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں. اللہ کا ذکر جس کو زبان پہ لانا ذرا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اللہ کے ذکر میں چھوٹے سے چھوٹے کلمے سے لے کر بڑی سے بڑی چیزیں شامل ہیں جو ثابت ہے. یاد رکھیں چھوٹے کلمات کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ہے نا، اللہ کا سلام کرنا، ایک چھوٹے چھوٹے اذکار ہے. پھر اس کے بعد اذکار اور وظائف ہے. اور یہاں مجلس کے تعلق سے جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں، چونکہ یہ مجلس میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور فرشتے نازل ہوتے، اللہ کو اتنی پسند ہے کہ پہلے آسمان تک فرشتے چلے جاتے ہیں. صرف چلے نہیں جاتے ہیں، یہاں ایک بہت بڑا ریوارڈ اور بدلہ بھی ملتا ہے اس کے بعد. وہ کیا ہے؟ پوری حدیث رکھ کر آپ کو سناتا ہوں. حدیث صحیح بخاری کی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو راستوں میں پھرتے ہیں اور اللہ کی یاد کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں. راستوں میں پھرتے ہیں، ہر جگہ موجود ہے، مطلب وہ ابھی بھی موجود ہیں، ہم کو بھی سن رہے ہیں، تو پھرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور راستوں میں پھرتے رہتے ہیں اور اللہ کی یاد کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں. اب یاد مجلس میں ہو رہی ہے، گروپ میں ہو رہی ہے، انڈیویجول ہو رہی ہے، اس کو تلاش کر رہے ہیں وہ لوگ. ٹھیک، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تلاش کرتے ہیں. پھر جہاں وہ کچھ ایسے لوگوں کو پاتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں، آؤ ہمارا مطلب حاصل ہو گیا ہے. تو جب وہ دیکھ لیتے کسی مجلس کو جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو فوراً ایک دوسرے کو آواز دے کر کہتے ہیں آ جاؤ ہمارا مطلب حاصل ہو گیا. مطلب جس کام کے لیے نکلے تھے کہ اللہ کے ذکر کرنے والے بندوں کو ڈھونڈیں گے، مل گئے ہو. پھر وہ دوسرے بھی جمع ہونا چالو ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر وہ پہلے آسمان تک اپنے پروں سے اوپر جو ایک منڈپ جیسا بنا دیتے ہیں اور جو جمع ہوتے ہیں اتنے جمع ہوتے ہیں کہ وہ مجلس جہاں ذکر ہو اللہ کا وہاں سے لے کر تو پہلے آسمان تک اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں. تو اللہ کا ذکر بہت بابرکت چیز ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، پھر جو ہے ختم پر اپنے رب کی طرف چلے جاتے ہیں. جب وہ مجلس ختم ہو جاتی ہے تو وہ نکل کر اپنے رب کی طرف چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف چلے جاتے ہیں. پھر آگے اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ اپنے بندوں کے متعلق سب جانتا ہے. تو اللہ رب العزت ان سے سوال کرتا ہے، حالانکہ اس کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں، سب جانتا ہے اپنے بندوں کے بارے میں، وہ تو دل کا حال جانتا ہے. لیکن پھر بھی اللہ کا یہ سنت و طریقہ ہے. اللہ تو جانتا ہے انسان کیا عمل کر رہے ہیں، پھر ہی فرشتے لکھتے ہیں نا ہمارے ریکارڈ کے لیے. اللہ سب جانتا ہے، پھر بھی وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے. کیا پوچھتا ہے سنیے. حالانکہ وہ بندوں کے متعلق خوب جانتا ہے کہ میرے بندے کیا کہتے تھے، تم جب گئے اور جس مجلس سے تم آ رہے ہو میرے بندے کیا کہہ رہے تھے. اور اللہ کا ذکر تو کر رہے تھے لیکن کیا مانگ رہے تھے، کیا کہہ رہے تھے، کیا طلب بھی کر رہے تھے ساتھ میں. تو جو ہے حالانکہ وہ خوب جانتا ہے میرے بندے کیا کہتے تھے. وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ تیری تسبیح پڑھتے تھے، تیری کبریائی بیان کرتے تھے. سبحان اللہ، اللہ اکبر، کبریائی بیان کرتے تھے. ٹھیک ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ، وہی بڑے افضل کلمہ. تو کبریائی بیان کر رہے تھے، تیری تسبیح حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، تیری حمد کر رہے تھے اور تیری بڑائی بیان کر رہے تھے. پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ یہ جو میری کبریائی، حمد اور بڑائی بیان کر رہے تھے
تو کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے جو یہ سب چیزیں کر رہے تھے؟ دیکھا ہے؟ کہا کہ وہ جواب دیتے ہیں کہ واللہ انہوں نے تجھے نہیں دیکھا. اللہ تجھے کہاں دیکھا؟ انہوں نے نہیں دیکھا، تجھے نہیں دیکھا. اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ان کا اس وقت کیا حال ہوگا جب وہ مجھے دیکھتے ہوئے ہوتے. مطلب ان کا کیا حال ہوتا جب مجھے نہیں دیکھ کر وہ میرا ذکر کرے، میری بڑائی بیان کرے. اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو ان بندوں کا کیا حال ہوتا؟ فرشتے جواب دیتے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ وہ تیرا دیدار جو ہے کرتے، تو جواب دیتے وہ تیرا دیدار کرتے، تیری عبادت بہت زیادہ کرتے. پھر مطلب ابھی تجھے بغیر دیکھے اتنی عبادتیں کر رہے ہیں، اگر وہ تیرا دیدار کرتے تو بہت زیادہ تیری عبادت کرتے، اور بھی بہت زیادہ کرتے، تیری بڑائی سب سے زیادہ بیان کرتے، تیری تسبیح سب سے زیادہ کرتے. پھر اللہ تعالیٰ دریافت کرتا ہے پھر وہ مجھ سے کیا مانگتے تھے؟ مطلب مجھے دیکھتے تو اور کرتے، اب مجھ سے کیا مانگ رہے تھے؟ وہ لوگ مانگتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں وہ جنت مانگتے ہیں. ٹھیک، بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ دریافت کرتا ہے ان کا اس وقت کیا عالم ہوگا کہ اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا. یہ جنت مانگ رہے ہیں، بغیر دیکھے مانگ رہے ہیں، لیکن ان کا کیا ہوتا اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے ہیں؟ پھر کیا کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا تو اس سے اور بھی زیادہ خواہش مند ہوتے، اور زیادہ طلب کرتے تو اس سے جنت، خواہش مند ہوتے. ٹھیک ہے، ہوتے سب سے بڑھ کر اس کا طلبگار ہوتے. مطلب سب سے زیادہ اگر کوئی چیز چاہتے تو تجھ سے جنت ہی چاہتے اگر دیکھ لیتے. پھر آگے اللہ فرماتا کہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے پناہ مانگتے ہیں؟ جب وہ تذکرہ کر رہے تھے، میرا ذکر کی مجلس تھی، تو کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے وہ؟ تو فرشتے کہتے ہیں، جواب دیتے ہیں وہ دوزخ سے، جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیا انہوں نے جہنم کو کبھی دیکھا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں نہیں اللہ، انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر اگر انہوں نے اسے دیکھا ہوتا تو ان کا کیا حال ہوتا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اگر انہوں نے اسے دیکھا ہوتا تو اس سے بچنے کے لیے سب سے زیادہ جو ہے بچنے کے لیے بچتے اور سب سے زیادہ اس سے بچنے کے لیے وہ آگے بڑھتے. مطلب ابھی بغیر دیکھے وہ تجھ سے آنکھ سے پناہ مانگتے ہیں، دیکھ لیتے تو اور زیادہ تجھ سے پناہ مانگتے ہیں، سب سے زیادہ آگے ہوتے اور سب سے زیادہ خوف کھاتے. مطلب سب سے زیادہ جو چیز طلب کرتے وہ جنت ہے، اور سب سے زیادہ خوف جس چیز سے کھاتے ہو جہنم ہو جاتی ہے اگر وہ دیکھ لیتے ہیں. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کی مغفرت کی. اے فرشتے تم گواہ رہنا، میں نے اپنے ان بندوں کی مغفرت کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس پر ان میں سے ایک فرشتے نے کہا، جو فرشتے موجود تھے مطلب کئی تھے نا، اس میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے، فرشتے نے کہا کہ ان میں فلاں بھی تھا جو ذاکرین میں سے نہیں تھا. مطلب ان میں ایک شخص تھا جو ذکر کرنے والوں میں نہیں تھا، وہ کسی کام کی وجہ سے آیا تھا وہاں. مطلب اس مجلس میں آ کے نہ شروع سے بیٹھا تھا نہ آخر تک بیٹھا تھا، نہ اس کا مقصد تھا مجلس میں آنا، بس وہ کسی کام سے آیا تھا. مثال کے طور پہ مجلس چالو تھی، کوئی بیچ میں آیا اپنے کام سے، تھوڑی دیر رکا اور چلا گیا. ٹھیک ہے، تو کسی ضرورت سے آ گیا تھا. وہ مجلس کا ذاکرین مطلب جو اللہ کا ذکر کرتے ان میں نہیں تھا، وہ کسی کام سے آیا تھا، آ گیا تھا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ذاکرین وہ لوگ ہیں، مطلب جو اللہ کا ذکر کر رہے تھے ادر کی، یہ وہ لوگ ہیں جن کی مجلس میں بیٹھنے والا بھی نامراد نہیں رہتا ہے. مطلب میں نے بخش دیا تو یہ بھی اس مغفرت میں شامل ہے جو صرف آیا تھا اپنے کام سے اور چلا گیا، انکلوڈ کر لو اس کو بھی اندر. چونکہ یہ جو مجلس ہے عام مجلس نہیں، جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں جو ہے تو وہ جو ہے نامراد نہیں رہتا، مطلب اس کی بھی مغفرت کر دی جائیں گی. تو ہم دیکھ رہے ہیں اس حدیث کے اندر جس مجلس کے لیے، جن لوگوں کے لیے فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کے اندر وہ لوگ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. فرشتے صرف نازل نہیں ہوتے ہیں، جو وہ مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ اس وجہ سے ان کو عطا کر دیتا ہے. جس چیز سے بچنا چاہ رہے تھے اللہ تعالیٰ اس سے بچا لیتا ہے. اور اس مجلس کی فضیلت یہ ہے کہ اس مجلس میں صرف آ کر جانے والا بھی مغفرت کو حاصل کر لیتا ہے. تو اللہ کا ذکر اور اللہ کے نیک بندوں کی مجلسوں کی فضیلت پتہ چلتی ہیں. دو باتیں پتہ چلی، ایک تو اللہ کے ذکر کی فضیلت پتہ چلی، دوسرا اللہ کے نیک بندے جہاں جمع ہوتے ہیں وہاں ہمارے لیے بھی جمع ہونا بے حد ضروری ہے. چاہے ہمیں کوئی کام ہو یا نہ ہو، کبھی چلے جائے، اگر موقع مثال کے تو مصروفیت ہوتی وغیرہ، چلے جایا کریں. یہ بہت بڑی بات ہے. اسی پر حدیث پر ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. میرا ایک سفر ہوا تھا اور سفر میں جو ہے یو کے گیا تھا. تو اسکپٹن نامی ایک شہر تھا جہاں میرا ایک پروگرام تھا. اس پروگرام میں وہاں گیا تو وہاں جنرلی پروگرام 15 سے 20 منٹ کے ہوتے، اس سے بڑی کوئی تقریر وغیرہ نہیں ہوتی. بڑے سے بڑا اجتماع بس 15-20 منٹ تقریر، اس کے بعد ختم، وائنڈ اپ ہو جاتی چیزیں. تو وہاں گئے، مغرب کے بعد پروگرام تھا، میں نے پروگرام لیا اور اس پروگرام کے اندر ایک شخص میرے بالکل سامنے بیٹھا تھا جس کو دیکھ کر مجھے پورا یقین تھا کہ اس کو اردو نہیں آتی. میری تقریر اردو میں تھی اور اس کو اردو نہیں آتی، مطلب وہ انگریز تھا. جب پروگرام ختم ہو گیا تو میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ صاحب جو بیٹھے تھے کیوں بیٹھے؟ تو کہا یہ ہماری مسجد کے مؤذن ہیں، 20 سال سے الحمدللہ مؤذنی کر رہے ہیں.
56 साल की उम्र में इन्होंने इस्लाम कबूल किया था, अभी 76 साल की उम्र में है, 20 ईयर से कर रहा है। लेकिन उस आदमी को देख के मुझे लगा 40 साल का आदमी होगा, क्योंकि बाल ब्लोंड थे तो बाल सफेद होते ही नहीं है, तो समझ में भी नहीं आती उम्र। हेल्थ वगैरह अच्छी थी। तो फिर जब उनसे सवाल किया, मैंने उससे सवाल किया, मैंने कहा आप इतनी देर से मेरी तकरीर में बैठे थे, क्या समझा और क्यों बैठे थे? सुभान अल्लाह। उसने क्या जवाब दिया मालूम? मैं इस तकरीर में सिर्फ इसलिए बैठा था कि अल्लाह की रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है कि अल्लाह का जिक्र जिन मजलिसों में होता है तो अल्लाह ताला सिर्फ उसमें आने वाले को, यूं ही आने वाले की मगफिरत कर देता है। मैंने सोचा मेरे से 15 to 20 मिनट जाने वाले, लेकिन शायद मैं भी मगफिरत का हिस्सा बन जाऊं, सिर्फ इस खातिर बैठा था। तो ना उसको मेरी जबान समझी, ना वो दर्स का कोई उसको हिस्सा समझा, उसने सिर्फ इस हदीस की फजीलत हासिल करने के लिए एक गैर ज़बानी लेक्चर में बैठा और उसको सुनकर उठा। तो अल्लाह के जिक्र की मजलिसें, इसकी बरकतें ही ऐसी है। लेकिन बड़ी ताज्जुब की बात है, हमारे पास मजलिसें बुराई की, गीबतों की, चुगली की, गेट टुगेदर की, बहुत साल बाद मिले बैचलर्स की, अम्मा धमक एक लिस्ट बना लीजिए, वो सब होती है। अल्लाह के जिक्र के लिए कभी कोई खानदान जमा नहीं होता है। जिक्र से मुराद ही नहीं को मजलिस जमा के एक आदमी चिल्ला अल्लाह अकबर, सब चिल्ला अल्लाह, वो नहीं। माना ये कि भाई चलो अभी जमा होते हैं पूरा फैमिली कुछ दीनी बात करने के लिए, हम लोग गेट टुगेदर करते हैं, लेकिन असल गेट टुगेदर से पहले हम कोई तकरीर रखेंगे ताकि उस मजलिस का फायदा उठाए। फिर बाद में गेट टुगेदर भी होगा, खाना भी होगा, सब रखो ना आप बाद में, लेकिन ये फायदा कहाँ मिलेगा अगर आप दूसरे इंटेंशन से कोई मजलिस रखें। तो हमारे मजलिसों को जिक्र की मजलिस से बना दीजिए, अपने जमा होने को जिक्र के लिए जमा होना बना दीजिए, ताकि इन मजलिसों को फरिश्ते घेर ले और इनकी फजीलत में हम भी शामिल हो जाए। याद रखिए तो कितनी बड़ी फजीलत है, याद रखिए अल्लाह के जिक्र की, तो इसको मामूली मत समझिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन मजलिसों को बेकार बताया और लघु बताया, जिनमें लोग जमा तो हो लेकिन अल्लाह का जिक्र जहां नहीं। आप अपने बिजनेस के लिए भी जमा हुए तो अल्लाह के जिक्र से शुरू कीजिए बात को, फिर बिजनेस की बात कीजिए। तो ये मजलिस भी अल्लाह के जिक्र से शुरू हुई, खात्मा अल्लाह के जिक्र पे कर दीजिए, हो गया। ये भी इसका ही फायदा लीजिए आप, हर मजलिस को आप अल्लाह का जिक्र में कन्वर्ट कर दीजिए, उसके बाद आगे पीछे आपके नफा और फायदेमंद चीजें भी आप कीजिए। लेकिन ये बड़ी बात है, लेकिन हमारे पास लोग जमा होते हैं, अल्लाह के जिक्र को छोड़कर सब होता है। बल्कि जब मिलते हैं तो मजलिस सलाम से भी शुरू नहीं होती, और क्या चल रहा से शुरू होती है, और क्या हाल है उससे शुरू होती है। यहाँ से शुरू कर सकते हैं आप कि अस्सलाम वालेकुम फला चीज है, या कोई मैं मजलिस शुरू करो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु, अल्लाह के जिक्र से शुरू कर रहा हूँ। आज हम जमा हुए तो आज हमारा जमा होने का मकसद था गेट टुगेदर, हम बहुत सालों बाद मिले, इतनी जिंदगी अल्लाह ने दी, कुछ साथी हमारे चले गए। अल्लाह के जिक्र से शुरू कीजिए, फिर आपका जो काम था वो भी कीजिए, उससे ममानियत नहीं है। खाने की मजलिस थी, फैमिली का गेट टुगेदर था, लेकिन अल्लाह के जिक्र से हो। अल्लाह के जिक्र से खाली मजलिसें आखिर में या आखिरत में हसरत की वजह बनेंगी, आखिरत में परेशानी की वजह बनेंगी, आखिरत में नदामत की वजह बनेंगी। लिहाजा ये बड़ी अहम चीज है। तो आइए, बड़ी फजीलत हमें पता चली जिक्र की। आइए दूसरी मजलिस याद रखिए, दूसरे वो लोग जिनके लिए फरिश्ते नाजिल होते हैं, उनमें कौन लोग हैं? मस्जिद में कुरान पढ़ने वालों पर अल्लाह के फरिश्ते नाजिल होते हैं। जैसे कुरान जब आप पढ़ते फरिश्ते नाजिल होते, याद रखिए। वो आम हालात में आप घर पे भी पढ़ेंगे तो होंगे, लेकिन मजलिस की खास फजीलत है। अकेले में भी नाजिल होते हैं। जब एक सहाबी का मशहूर वाक़या आपने देखा, वो कुरान पढ़ रहे थे और वो कहते हैं कि कुरान पढ़ रहा था और ये तहज्जुद का वक्त था, फजर से पहले की बात थी, तो आसमान में एक बादल आया जिसमें चमक थी, और उस चमक की वजह से कुरान पढ़ रहा था और सोच तिलावत को लंबी करूं, लेकिन मेरा घोड़ा भिदकने लगा और मेरा छोटा बच्चा वहां सो रहा था, मुझे डर लगा वो भिदकेगा तो कोई बच्चे के ऊपर पैर ना रख दे, तो मैंने जल्दी खत्म किया। जब नमाज को खत्म करके ऊपर देखा तो एक सफेद बादल था जो ऊपर चला गया। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो सकीनत थी, सकीनत फरिश्ते जो लेकर नाजिल होते हैं वो सकीनत थी। तो ये इंडिविजुअल अल्लाह के जिक्र का ही तस्करा है ना, तो सकीनत थी। लेकिन अगर मजलिस में पढ़ा जाए, वो कुरान ही पढ़ रहे थे, मजलिस में पढ़ा जाए तो इसके और फजाइल याद रखिए। आइए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, हदीस जो है लंबी है, उसका एक हिस्सा मैं आपके सामने रखता हूँ। आप सल्लल्लाहु फरमाते और कहते हैं, और फरमाते हैं जब लोग अल्लाह ताला की किताब पढ़ते हैं और पढ़ाने के लिए अल्लाह ताला के घरों में से किसी घर में जमा होते हैं, जब लोग अल्लाह की किताब को पढ़ने पढ़ाने, हमारे इलाकों में हम कहेंगे पढ़ने पढ़ाने के अलावा समझने समझाने भी जमा होना पड़ेगा हमको, क्योंकि हमको समझ नहीं आती। वहाँ पढ़ रहे पढ़ा रहे तो उनको समझ में भी आ जाती, तो हम लोग पढ़ रहे पढ़ा रहे और समझ भी रहे, वो मजलिसें भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगी जहाँ समझा भी जा रहा है। तो वो मजलिसें जहाँ अल्लाह की किताब पढ़ने और पढ़ाने के लिए अल्लाह के घरों में से किसी घर में जमा होते हैं, अल्लाह ताला इन पर अल्लाह ताला की रहमत इन पर उतरती है, जो इन्हें ढांप लेती है, फरिश्ते इन्हें घेर लेते हैं, और अल्लाह ताला फरिश्तों में इनका जिक्र करता है। मजलिसों को फरिश्ते घेर लेते हैं और फिर फरिश्ते ऊपर जाके अपने मजलिसों में इस मजलिस का तस्करा करते हैं कि ऐसी ऐसी जगह हम गए थे और वहां अल्लाह के बंदे अल्लाह के कलाम को पढ़ रहे थे। कुरान ने कहा कि सुबह फजर के बाद का कुरान पढ़ना मशहूद है,
مطلب اس وقت فرشتے شاہد ہوتے ہیں، گواہ بنتے اس قرآن پڑھنے پر. مطلب یہ ہوا کہ ہماری صبح قرآن کی تلاوت سے شروع ہونی چاہیے تو فرشتے گواہ بن جاتے ہیں. تہجد میں وہ صحابی قرآن پڑھ رہے تھے تو فرشتے سکینت لے کے اتر رہے تھے. یا اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کے قرآن پڑھے، وقت چاہے کوئی بھی ہو، تو اللہ کے فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، پھر اپنے مجلسوں میں جا کے اس مجلس کا تذکرہ کرتے ہیں جس مجلس سے نکل کر وہ آئے ہیں. مطلب یہ قرآن پڑھنے والی مجلس اتنی افضل مجلس ہو گئی کہ فرشتے اپنے مجلسوں میں اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. کسی عام انسان کا تذکرہ ہر جگہ نہیں ہوتا ہے نا، کسی خاص انسان کا تذکرہ ہر جگہ عام اور خاص جگہ ہوتا ہے. تو آپ خاص بن گئے اللہ کا کلام پڑھنے سے. اور اللہ کا کلام کی خصوصیت ہی یہ ہے، یاد رکھیں اس کی خصوصیت ہی یاد رکھیں. یہ جس امت پر نازل ہوا وہ امت سب سے آخری ہونے کے باوجود بھی سب سے پہلے جنت میں جانے والی. یہ جس رات نازل ہوا وہ رات 1000 مہینوں سے افضل بن گئی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ قرآن چیز ہی ایسی، یاد رکھیں. لیکن کتنی تعجب کی بات ہے، ہم اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا کلام پڑھنے جمع ہی کہاں ہو رہے ہیں. مسجدوں کے مقاصد میں سے ایک اہم مقصد ہے اللہ کا ذکر، مطلب نماز یہاں پڑھی جائے، پھر اللہ کا ذکر و قرآن کی تلاوت ہو، قرآن کا سیکھنا سکھانا ہو، ذکر و اذکار ہو. لیکن اب مسجد ہمارے ذکر و اذکار کے لیے کہاں استعمال ہوتی ہے؟ ابھی وقت ہی نہیں ہمارے پاس. نماز اگر ہو گئی اور اس کے بعد جو سیاست مسجدوں کی اگر وہ چل گئی تو پھر دیکھا جائیں گے اس کے بعد اور کیا ہو سکتا ہے. اور پھر مسجدوں کا حال بھی یہ کہ کھلتی ہے نماز سے، اذان سے 5 منٹ پہلے، اور بند ہو جاتی ہے. اگر لوگ عشاء میں آ جائے اور لمبی نمازیں پڑھ رہے پوری ختم کرے تو وہ مؤذن صاحب بولتے ہیں آپ جلدی نکلے تو اچھا ہے، بند کر کے جانا ہے. تو نہ کھل رہی ہے نہ بند ہو رہی ہے اللہ کے ذکر کے لیے کہ لوگ کبھی بھی آئے، بند کر دی جا رہی ہے. نہیں بھائی فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، فلاں مسئلہ ہے، ٹھیک ہے رات میں بند کرنا پڑ رہا ہے، حفاظتی مسئلہ ہے، سمجھ میں آ رہا ہے. دن بھر بھی بند ہے، طہارت خانے بند، مسجد بند، ہر چیز بند، نہیں کچھ نہیں. مسجد نماز ہوگی مطلب مسجد کا پرپز ہی ختم کر دیا ہم نے. مسجد اللہ کا گھر ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کے ہر چیز کے لیے استعمال ہو رہی تھی، ہر چیز کے لیے دن رات کھلی تھی، اور ہر چیز کے لیے استعمال مطلب وہ سینٹر تھی پورے اس علاقے کے. ہر چیز اس وہاں سے طے ہوتی تھی کہ اب دین اور دنیا میں امت کہاں آگے بڑھیں گی. ابھی مسجد و مرکزی حیثیت ہو چکی ہے، یاد رکھیں. یہاں وہ سب کام نہیں ہوتے، یاد رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد لیکن ایسی تھی، اور جتنی مساجد اس زمانے میں تھی مسجد نبی کے علاوہ سب ایسی تھی. وہ ملٹیپل پرپس سرو کرتی تھی نماز کے علاوہ، اور وہ کمیونٹی سینٹر تھی وہ لوگوں کے لیے کہ لوگوں کے دین اور دنیا کے سارے مسائل وہاں حل ہوتے تھے. بہرحال وہ جب کھلی تھی تو لوگ آ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، تلاوت ہو رہی وغیرہ ہو رہی. تو مسجدوں کو یاد رکھیے آنا، اس میں مخصوص تلاوت کرنا، اس کی فضیلت یہ کہ فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں. ویسے انفرادی طور سے کرے بھی تو میں نے رکھ دیا، فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، لیکن قرآن خاص طور سے اگر یہ کریں گے تو اس کے بڑے فائدے ہیں. تو قرآن سے اپنا رابطہ ہم قائم کریں. ہمارے گھروں میں فجر میں قرآن پڑھا جائے. ہم مسجدوں میں جب بھی آئے تو تھوڑا وقت نکال کے قرآن پڑھنے کی جو کوشش کریں. ہم گھروں میں جہاں رہتے ہر جگہ قرآن کی تلاوت ہو، بلکہ دن کی ابتدا قرآن کی تلاوت سے ہونی چاہیے. لیکن افسوس ساتھ کہہ رہا ہوں، ویسے تو بات قرآن کی تلاوت کی اور فرشتوں کی نازل ہونے کی ہو رہی ہے، لیکن جب فجر ہی نہ ہو گھر کے اندر تو کیا تلاوت قرآن ہوں گی صبح، اور کیا وہ صبح ہوں گی، اور کیا دن کا معاملہ ہوگا. بہت تعجب خیز چیز ہے. بہرحال آگے بڑھتے ہیں. تیسری چیز یاد رکھیے، جب فرشتے نازل ہوتے کن لوگوں کی نازل ہوتے یاد رکھیے. تو آئیے، فرشتے اس شخص کے لیے بھی نازل ہوتے، یا فرشتہ ایک فرشتے کے تعلق سے حدیث میں الفاظ ہے، وہ اس شخص کے لیے بھی نازل ہوتا ہے جب بندہ رات میں سوتے وقت یاد رکھیے آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے تو ایک فرشتہ اس کی حفاظت کے لیے صبح تک اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے. حدیث لمبی ہے لیکن انٹرسٹنگ ہے. واقعہ اس طرح سے ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کی کھجوریں آئی ہوئی تھی اور مجھے اس کی حفاظت پر تعینات کیا گیا تھا. تو میں رات کے وقت ان کھجوروں پہ تعینات، مطلب رات میں وہ جاگ رہے تھے کھجوروں کی حفاظت پروٹیکشن کرنے کے لیے. کھجوریں شاید کوئی لکڑی وغیرہ کیسے اونچی باسکٹ میں یا اس طرح سے کہیں بھری ہوئی تھی. بہرحال تو وہ کہتے میں رات میں پہرا دے رہا تھا تو ایک شخص آیا، شاید وہ زیادہ ہی لے آخر تھا کہ بھائی ادھر سے اتنا ڈھیر تھا کہ ادھر سے تو ادھر دکھتا نہیں، اور ایک شخص آیا اور نیچے بیٹھ کے کھجوریں اس میں سے نکالنے لگا. تو جب میں نے اس کو دیکھا تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ ہاں اب تم چوری کرتے پکڑے گئے ہو، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تم کو حاضر کروں گا اور تم کو رسوائی جھیلنا پڑیں گی. ظاہر سی بات ہے کہ تم نے چوری کی. یاد رکھے وہ شخص نے کہا میں بہت ضرورت مند ہوں اور میں مجبور ہوں، یاد رکھیے میرے اہل و عیال بھوکے ہیں، اس وجہ سے میں نے یہ لے لیا، میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ نہیں آؤں گا. ویسے زکوٰۃ کی کھجوریں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیں گے، لیکن خیر ایک بھوکا پیاسا مجبور انسان ہے تو لگا ڈیزرو کرتا ہے زکوٰۃ میں سے ویسے بھی، لیکن مانگ کے لینا چاہیے. بٹ اینی ویز ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے میں نے اس کو جانے دیا. صبح اٹھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے ابو ہریرہ رات تیری قیدی نے کیا کیا؟ مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہلے سے پتہ کر دی گئی تھی، بذریعہ وہی بتا دی گئی تھی.
تو آپ نے کہا ابو ہریرہ رات تیرے قیدی نے کیا کیا؟ تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہوا، آیا اس نے چوری کیا، میں نے اس کو پکڑا، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے جاؤں گا، اس نے بڑا آو بکا کی، گڑگڑایا اور کہا کہ میرے اہل ویل بھوکے تھے، میں نے جانے دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ اس نے تجھے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئیں گا، وہ پھر آئیں گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ کہہ دیا، اب تو میں تو بہت مستعد ہو گیا، آج تو آنا ہی ہے اس نے، پھر میں پروٹیکشن میں لگ گیا، پھر وہ آیا، پھر کھجوریں چرانے لگا، میں نے پھر پکڑ لیا اور کہا آج تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گا، تو آج ذلیل ہوں گا، آج سزا ملیں گی۔ پھر اس نے وہی کہا کہ میں بڑا بھوکا ہوں، پیاسا ہوں، میرے بیوی بچے پریشان تھے تو میں نے چوری کر لی، بس تم چھوڑ دو، میں اب آئندہ نہیں آؤں گا۔ اب ان کا دل پھر پشش گیا، چلو بیچارہ غریب ہے، مسکین ہے، فیملی پریشان ہے، چلے جا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فجر کی ملاقات ہوئی، کہا ابو ہریرہ کیا وہ آیا تھا کے ساتھ؟ تو کہا آیا تھا، تو کہا لیکن وعدہ کیا اب نہیں آئیں گے، تو کہا اس کو جھوٹا ہے، پھر آئیں گا وہ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے طے کر لیا، اب آج تو اس کو نہیں چھوڑوں گا، تھرڈ ڈے اب اور آئیں گے، اور ظاہر سی بات اللہ کے رسول نے کہہ دیا آئیں گا، تو آئیں گا۔ پھر وہ پہرا دینے لگے، پھر وہ آیا، پھر کھجوریں چرانے لگا، آپ نے پکڑا اور کہا آج تو کوئی معافی نہیں ہے، اب تھرڈ ڈے تمہارا، پہلی بار معافی دے دی، سیکنڈ ٹائم تم نے وہی ایکسکیوز دی، اب تھرڈ ٹائم اب معافی نہیں یاد رکھیے، اب تو میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے تم چھوڑ دو، میں تمہیں جو ہے کچھ کلمات ایسے سکھاؤں گا جس کلمے کو اگر تم پڑھ لو گے تو رات بھر ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کے لیے صبح تک، مطلب فجر میں اٹھنے تک تمہاری حفاظت کے لیے تعینات کر دیا جائے گا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو لگا کہ اچھا سودا ہے، بہرحال ڈیزرونگ بھی ہے، اور بات کر رہا ہے کہ ایسی روایت بتائیں گا، ایسی کچھ بات بتائیں گا، تو کہا اچھا ٹھیک ہے بتا دے۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم رات میں سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ کر اگر سوؤں گے تو صبح تک ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ مطلب آیت الکرسی اللہ کا ذکر ہے، یہ کرنے کی وجہ سے رات میں ایک فرشتہ ہمارے پروٹیکشن کے لیے لگ جاتا ہے جو صبح تک ہماری پروٹیکشن کرتا ہے۔ یاد رکھیے اس پر انہوں نے جو ہے اس کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے۔ تو سورہ فرماتے کہتے ہیں جب صبح کی تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے رات کے قیدی نے کیا کیا؟ پھر آپ نے پوچھا تھرڈ ڈے، ابھی تیسرے دن بھی چھوڑ دیا انہوں نے، کیا کیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یقین دلایا کہ وہ مجھے ایسے کلمات سکھائیں گا جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ پہنچائیں گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ نے پوچھا وہ کلمات کون سے ہیں، کیا سکھایا اس نے تم کو؟ تو میں نے عرض کیا اس نے مجھے کہا جب تو اپنے بستر کی طرف قرار پکڑے، مطلب سونے سے پہلے، تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر اول سے آخر تک، اس نے آیت الکرسی کمپلیٹ پڑھ لیا کر، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی طرف سے تجھ پر ایک نگران رہے گا، مطلب سیفٹی کے لیے ایک فرشتہ رہے گا، اور صبح تک شیطان ہرگز تیرے قریب نہیں آئیں گا۔ تو وہ کس چیز سے بچائیں گا؟ وہ آپ کا فرشتہ آپ کو مجھے صبح تک شیطان سے بچائیں گا۔ تو جو لوگ رات میں ڈر جاتے ہیں، بچے خواب دیکھتے ہیں برے، کچھ لوگوں کو برے خواب آتے رہتے ہیں، سلیپ ڈس آرڈرز رہتے ہیں، رات میں ڈر کر اٹھ جاتے ہیں، وہ ضرور یہ کر کر سوئے، آیت الکرسی پڑھ کر ہی سوئے، اس یقین کے ساتھ کہ ایک فرشتہ آپ کے ساتھ حفاظت میں رہیں گا، تو قریب نہیں آئیں گا، شیطان میرے قریب نہیں آئیں گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو، میری بات کو سنو غور سے، اس نے یہ بات تو سچ کہی ہے کہ ایسا ہوں گا، حالانکہ وہ خود بڑا جھوٹا ہے۔ یہ بات جو کہی وہ تو سچی کہی، لیکن جس نے یہ بات کہی وہ خود بڑا جھوٹا ہے۔ آپ نے فرمایا کہا وہ بڑا جھوٹا ہے۔ اور اے ابو ہریرہ کیا تو جانتا ہے کہ 3 راتوں سے کس سے مخاطب ہو رہا تھا؟ تو کون تھا جو تیرے پاس آ رہا تھا اور 3 نائٹ سے تو اس کو مل رہا تھا اور اس کو پکڑ لینا تھا؟ انہوں نے کہا مجھے تو نہیں معلوم۔ تو میں نے کہا نہیں آپ فرمائیے۔ تو آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا، وہ شیطان تھا، 3 راتوں سے آ رہا تھا، تم نے 3 راتوں کو اس کو پکڑا، اور لیکن جو بات ابھی کہی وہ تو اس نے صحیح کہی۔ مطلب شیطان کو خود پتا تھا کس چیز کی وجہ سے میں کسی چیز کے پاس نہیں جا سکتا ہوں، اور وہ آیت الکرسی، تو اس نے یہ چیز بتا دی۔ تو آپ سمجھ رہے ہیں یہاں آیت الکرسی کی فضیلت آ گئی، اللہ کے ذکر کی فضیلت آ گئی، ایک فرشتہ نازل ہو جاتا ہے، یہ بات بھی ہم کو پتہ چلی، اور صبح تک وہ شیطان سے ہم کو بچاتا ہے، یہ بات بھی اس روایت سے ہم کو پتہ چلی۔ تو لہٰذا ہر شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر ہی سوئے، یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیں۔ اور اس حدیث سے یہ بھی بات پتہ چلی، اور کئی لوگوں کا جو ایک ڈر ہوتا ہے وہ بھی نکال دیتا ہے اس حدیث کی وجہ سے، وہ یہ ہے کہ شیطان شکل لے سکتا ہے، بالکل ہاں لے سکتا ہے۔ جنوں کو اللہ نے یہ صلاحیت دے رکھی کہ وہ شکل لے لیتے ہیں، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ کتے اور بلیوں کی شکل میں ہوتے ہیں، سانپوں کی شکل میں ہوتے ہیں، جیسے اژدھے اور ناگ ہوتے ہیں، یاد رکھیے زہریلے، ان کی شکلوں میں ہوتے ہیں، اسی طرح وہ انسانی شکلوں میں بھی آتے ہیں، یاد رکھیے۔ یہ تینوں ہم کو پتہ چلتی ہے، یاد رکھیے مختلف شکلیں وہ لیتے ہیں اور لے سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات آپ یاد رکھ لیجئے، شیطان جب کوئی شکل لیتا ہے تو شکل لینے کے بعد وہ اپنی شکل کو ہمارے سامنے تبدیل نہیں کر سکتا ہے، مطلب اس کو اللہ نے یہ طاقت ہی نہیں دی۔ جب وہ کوئی شکل لیتا ہے تو ایک مقام پہ لیتا ہے جو ہماری نظروں سے دور ہوتی ہے، وہاں سے شکل لینے کے بعد وہ آ جاتا ہے۔ اب اس کے بعد اگر اس کو واپس اپنی اصلی شکل میں جانا ہے جس میں بہت پروٹیکٹڈ ہوتا ہے،
ہم سے تو محفوظ رہتا ہے نا ایک طرح سے. تو وہاں جانے کے لیے اس کو یاد رکھے, پھر اس مقام پہ جانا پڑتا ہے, اور وہ مقام حاصل کرنے کے لیے یاد رکھیے وہ انسانوں کی نظروں کے سامنے یہ کام نہیں کر سکتا. تو اگر شیطان نے کوئی شکل انسانی شکل میں آ گیا اور آپ نے اس کو پکڑ لیا تو وہ آپ کے ہاتھ میں سے غائب نہیں ہو سکتا. اسی لیے لوگ بڑے ڈرتے ہیں, بھائی یہ جن تو نہیں تھا, آدھی رات کو شیطان تو نہیں تھا. ارے بھائی اگر وہ شیطان آپ کے سامنے آ جائے اور آپ نے اس پہ غلبہ پا لیا تو ختم ہو گیا ہو. تو ہر بار نہیں لیتے ہیں, وہ بہت پروٹیکشن میں ہے نا, چونکہ وہ کیوں لیں گے, وہ تو نہیں لیتے. لیکن لیتے بھی ہے تو وہ چھو بول کے غائب نہیں ہو سکتا. ان کو اس مقام پہ جانے کے لیے انسانی نظروں کے سامنے وہ کام ہی نہیں کر سکتے. اب ان پر سارے فزیکل لاز لاگو ہو جاتے ہیں. مطلب شیطان نے انسانی شکل لی, گاڑی میں ڈرنک کارڈ نے اڑا دیا, نشہ کرنے والے نے اڑا دیا, گیا. فزیکل لاز لاگو ہے اس پہ, آپ چینج نہیں کر سکتے اپنے آپ کو. طبعی قوانین اس پہ لاگو ہو جاتے ہیں. شیطان نے کتے کی شکل لی, اللہ نہ کرے مسلم محلے میں آیا تو ٹانگ تو گئی اس کی. ہمارا مسلمان بچہ تو کتا بولے تو کتا خود دبتے دبتے کونوں سے جاتا, اس کو معلوم ہے پتھر کہیں نہ کہیں سے آنے والا ہے, تو وہ شکل نہیں لے گا شیطان کتے کی. کیوں؟ اس کو معلوم اتنے پروٹیکشن کے لیول سے نکل کر فالتو میں شکلیں کیوں لے گا. لیکن لے سکتا ہے, لیکن لینے کے بعد سارے طبعی قوانین لاگو ہو جاتے. یہ بات آپ یاد رکھیے. اگر شیطان نے سانپ کی شکل لی, آپ نے قتل کر دیا, گیا, مر گیا, طبعی قوانین لاگو ہو گئے تھے. فزیکل لاز وہاں غائب نہیں ہو سکتا تھا. تو یہاں ابو ہریرہ نے اس کو پکڑ کے غالب بھی آ گئے نا. مطلب اس میں فزیکل اسٹرینتھ نہیں تھی کہ ابو ہریرہ کو ہرا سکے, اس لیے تو مان گیا نا کہ میں غلطی ہو گئی, معافی چاہتا ہوں, کل سے نہیں آؤں گا, کہا نا. تو یہاں دیکھیے ابو ہریرہ اس پہ غالب آ گئے, مطلب انہوں نے پکڑ لیا. اس سے پتہ چلا شیطان اگر کوئی شکل لیتا ہے تو طبعی قوانین اس پہ لاگو ہو جاتے ہیں. آپ کی فزیکل اسٹرینتھ اگر اس کے اسٹرینتھ سے زیادہ رہی تو گیا, وہ ختم ہو جاتا ہے. تو لہٰذا عموماً وہ یہ کام نہیں کرتے, لیکن خصوصاً ایسا وہ کر سکتے ہیں. یہ بات کو بھی آپ یاد رکھیے. اور یہاں اس نے انسانی شکل لی, یہ بات یہاں بہرحال حدیث کے اندر آ گئی. لیکن اگر وہ شکل لیتے ہیں تو اس میں گھبرانے کی کوئی چیز نہیں, یاد رکھیے. وہ پھر آپ کے طاقت سے کم اس کی طاقت ہے تو وہ پھنس گیا, یاد رکھیے. اس کی اسٹرینتھ پھر وہ نہیں, اور وہ اپنی شکل کو تبدیل کرنے کے لیے اس کو محنت لگتی ہے. ایک مقام پہ جانا پڑتا ہے, اس مقام پہ وہ شکل بدل کے آ سکتا ہے. اور یہاں اس نے جو بات کہی, یاد رکھیے, جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر ہے, یاد رکھیے کہ آپ نے کہا کہ وہ شیطان تھا, ویسے وہ جھوٹ بولتا ہے, لیکن ابھی جو بات کہی وہ سچی ہے. تو بہرحال اس کو ماننے میں کوئی حرج نہیں. تو اس سے پتا چلا کہ اگر حق بات کوئی کہے, چاہے کہنے والا اس کا پابند نہ بھی ہو, چاہے کہنے والا اس پہ عمل نہ بھی کرتا ہو, چاہے کہنے والا خود بھی گناہ گار ہو, لیکن ابھی جو بات کہہ رہا اگر حق ہے تو مان لینے میں کوئی حرج نہیں. آپ یہ نہیں بول سکتے کہ تیرا کیا, تو خود عمل نہیں کرتا, ہم کو کیا بول رہا ہے. مان لینا چاہیے, اس لیے کہ حق بات اگر آ رہی ہے, بات قرآن و سنت کی. جیسا مثال کے طور پر ایک شخص آپ سے راستے پہ کہہ رہا نماز کو جاؤ نا, اور وہ خود نماز کو نہیں آ رہا, آپ بولے میں کیوں جاؤں نماز کو, تو خود نماز کو نہیں آ رہا. نہیں, اس نے جو بات کہی وہ تو حق ہے نا, سچ بات کہہ رہا ہے کہ نماز کو جاؤ, نماز کو جانا چاہیے, اچھی بات ہے. لیکن آپ بھی بول سکتے بھائی صاحب آپ بھی تو چلیے, ہاں میں ٹھیک ہے انشاءاللہ آتا ہوں وغیرہ, لیکن اسے ابھی جو بات کہی بات تو اس کی صحیح ہے, ماننے میں کوئی حرج نہیں, اس لیے کہ وہ بات صحیح کہہ رہا ہے. تو اس بات سے ایک اصول بھی پتا چلا کہ اگر حق بات کوئی کہہ رہا ہے, یاد رکھیے, تو اس بات کو لینے میں کوئی حرج نہیں, حالانکہ بولنے والا خود اس کا حامل نہیں ہوں گا یا اس سے عمل نہیں کرتا ہوں. جیسے کوئی نان مسلم آپ سے کبھی کہہ دے بھائی تو مسلمان ہے, نماز کیوں نہیں پڑھتے, آپ یہ تھوڑی بول سکتے تیرے کو کیا کرنا ہے, تیرے مذہب کا تو دیکھنا. بات تو صحیح کر رہا ہے کہ میں نے نماز پڑھنا چاہیے ایز اے مسلم, ماننے میں کوئی حرج نہیں, چونکہ وہ بات حق کی کہہ رہا ہے, صحیح بات کہہ رہا ہے. تو اس سے یہ بات بھی ایک پتہ چلی, یاد رکھے. تو انشاءاللہ اسی پہ ہم بات کو ختم کریں گے. اگلی بار ہم کچھ اور مجلس سے اور لوگ اور واقعات دیکھیں گے جس میں فرشتے جن لوگوں کے لیے اترے ہیں, اور ان کا اترنا ہمارے لیے خیر کا باعث ہوتا ہے. یہ باتیں ہم جانتے ہیں, اور یہ اللہ کے حکم سے ہی اترتے ہیں. اللہ کے حکم کے بغیر فرشتے اترتے نہیں ہیں. تو لہٰذا ہمیں کوشش کرنا چاہیے ان تمام اعمال کو ہم اپنے گلے سے لگائیں. تو آج ہم نے 2-3 اعمال دیکھے, جس میں سے پہلا ہم نے دیکھا ذکر کی مجلس سے ہم جمائیں, دوسرا عمل ہم نے دیکھا تلاوت قرآن مسجد میں ہم کریں, تیسرا ہم نے دیکھا یاد رکھیے آیت الکرسی پڑھ کر سونے سے فرشتہ نازل ہوتا ہے اور ہماری حفاظت بھی کرتا ہے. اسی پہ اپنی بات کو ہم ختم کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر اس اعمال کی ہمیں توفیق دے جن اعمال کے ذریعے وہ راضی ہوتا ہے, اور اس ہر عمل سے ہماری حفاظت کرے یا اس سے دور رکھے جو اعمال اے اللہ تجھے ناراض کرتے ہیں یا جس پر تیری ناراضگی ہوتی ہے. اللہ رب العزت ان اعمال کو کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائے جن اعمال کے کرنے سے فرشتے ہم پہ نازل ہوتے ہیں, اور فرشتوں کے ذریعے اللہ رب العزت ہمیں خیر و برکت عطا فرمائے. جب تک ہمیں زندہ رکھے ایمان اور اسلام پر زندہ رکھے, خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.